بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے کیپٹن بھوپندرا سنگھ کے حوالے سے. یہ وہ شخص ہے، اسے آپ ایک شخص کہہ لیں، انڈین آرمی کی سوچ کہہ لیں، ہندوستانی فاشسٹ رجیم کی ایک سوچ کہہ لیں کہ یہ ایف سپا یا وہ مائنڈ سیٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں مقبوضہ کشمیر کے اندر امپیونٹی حاصل ہے اور ہم جو کچھ چاہیں کر سکتے ہیں. اس کیپٹن نے نہ صرف یہ کر کے دکھایا بلکہ ان کے عدالتی نظام کو خود سے ایکسپوز بھی کر دیا. اور کیسے ایکسپوز کیا؟ 18 جولائی 2020 3 راجوری سے تعلق رکھنے والے کشمیری نوجوان لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا ہے اور ایک سٹیج کیا جاتا ہے پورا کا پورا کیس کہ یہ دیکھیں ہم نے ٹیررسٹ کو مار دیا ہے جو ان کی میڈیا نے وہاں پہ رپورٹ کیا ہے، یا عسکریت پسندوں کو مار دیا گیا ہے. بعد میں جب ان کی فیملیز تک ان کی تصاویر پہنچتی ہیں سوشل میڈیا کے تھرو، وہ چیخ اٹھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے بچے کام کاج کے لیے یہ شپیاں گئے تھے اور وہاں پہ امشی پورہ میں یہ لوگ رہ رہے تھے، تو یہ تو کوئی کسی اور علاقے سے نہیں آئے تھے، یہ ان کا تو تعلق کسی بھی عسکریت پسند تنظیم سے نہیں ہے. 2 مہینے لگے انہیں یہ بات ریئلائز کروانے میں، اور انڈین آرمی جس کے پاس کوئی کسی قسم کا اس کے اوپر ایکسکیوز نہیں تھا، انہوں نے پھر سپٹمبر کو یہ بات مانی 2020 میں کہ بالکل ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے ایف سپا کا غلط استعمال کیا ہے اور ہم ان لوگوں کو قانون کی کٹہرے میں لائیں گے. اور انہوں نے اپنی جو جورسڈکشن ہے، اپنی اتھارٹی کو مس یوز یا ابیوز کیا ہے. یہ ان کی پریس ریلیز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک نام نہاد کیس چلایا جاتا ہے اور پھر بالآخر وہی ہوتا ہے جو اس سے پہلے کیسز کے اندر ہوا. اس پر ذرا بات کریں گے، بڑا امپورٹنٹ ہے اور بڑے زبردست لوگوں نے آج ہمیں جوائن بھی کیا ہے. اس حوالے سے اسٹوڈیوز میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اسد محمود صاحب، نامور تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. امتیاز وانی صاحب اے پی ایس سی کے ترجمان ہیں. وانی صاحب بہت بہت شکریہ. اس سے پہلے میں سوالوں کا آغاز کروں، آپ کو یہ شاٹ دکھا دیتے ہیں. آرمی افسر جس نے رجوری کے 3 لوگوں کو شپیہ میں فیک انکاؤنٹر میں قتل کروایا، اس کو سزا سنائی گئی تھی. اس کو زندگی قید، عمر قید کی سزا عدالت میں نہیں، خود آرمی کا جو کورٹ مارشل کا سلسلہ ہوتا ہے اس کورٹ مارشل کے تحت اس کو عمر قید کی سزا دی گئی تھی. رہا کر کے اس کو کھلا چھوڑ دیا گیا. کتنے افسوس کی بات. یہ ہیں کٹ پتلی سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، جو آج جن کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے. میں آپ کو اس کے اندر شامل کروں گا. سب سے پہلے اسد محمود صاحب، دنیا کی کوئی آرمی جس کو اتنی امپیونٹی حاصل ہوئی ہو، اس کیس اور اس کے فیصلے کے بعد کتنا حوصلہ بڑھا ہے انڈین آرمی کا کشمیریوں کے حوالے سے؟ ایف سپا کی بات کرتے ہیں، اس سے ہٹ کے جس طرح کے ظالمانہ قوانین ہیں، آپ امیجن کریں یہ کسی شخص کو اٹھاتے ہیں، دے آر ناٹ سپوز، دے آر فری کہ جی 2 سال تک تو اس کو کسٹڈی کے اندر رکھ سکتے ہیں، اس کے بعد ان کی مرضی آتی ہے تو وہ اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں. مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی آپ بات کرتے ہیں، انٹرنیشنل قوانین کی بات کریں، اس سب کا انڈیا نے جس طریقے سے دھجیاں اڑا رہا ہے، اس کی تو کوئی مثال اب نہیں ملتی. سرٹلی آپ اس وقت فلسطین کے اندر تو دیکھ رہے ہیں، لیکن انڈیا تو کنٹینیوسلی اٹ از ڈوئنگ فار دی پاسٹ 76 ایئرز. یاسر اٹ از اس ناٹ اسپیسیفک کیس پہ اگر ہم بات کریں اس کیپٹن بھوپندرا سنگھ کے حوالے سے اور ان 3 بچوں امتیاز احمد، ابرار احمد اور ابرار کٹانہ کے حوالے سے، ان کا کیا قصور تھا؟ ان کا قصور یہ تھا کہ ان کو بجائے اس کے کام کرنے کے نا، ان کو ویپنز اٹھانی چاہیے تھی اور بھوپندرا کے ساتھ بھوپندرا کی جو ساری فیملی ہے اس کو قتل کر دینا چاہیے تھا. ویری کلیئر وائی، بیکاز وٹ ایور از ہیپننگ ان کشمیر، ایسا لگتا ہے آپ کا دل بلیڈ کر رہا ہے. ہم پاکستانیوں کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی بات کر رہے ہیں. یہ 3 بچے بالکل کسی طرح سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا ٹیررزم کی بات کریں. اور انڈین آرمی واز فورسڈ کہ اس کے بعد ان کو لیگل ایکشن لینا پڑا. اور دیکھیں نا، اگر لیگل ایکشن لیا تو اس کے اندر وہ ساری لے کر آئے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کی جو ایویڈنس تھی، اور اس کے اندر
وہ جو کیپٹن ہے وہ نیچرلی مجرم ثابت ہوا, اس کو عمر قید کی سزا دی گئی, آپ امیجن کریں. اور اگلے 2-2.5 سالوں کے اندر دین اس نے اپنا کیس جو ہے وہ نئی دہلی کے جو ملٹری ٹریبونل اس کے اندر لے کر گیا. انہوں نے سارا کچھ دیکھا, انہوں نے کہا جی نہیں اس کی تو دیر از نو نیڈ, اس کو انہوں نے ایک لحاظ سے سیٹ اسائڈ کر دیا اور چھوڑ دیا اس کو. مقصد صرف یہ کہنے کا, دس از ون ایگزامپل وائی اٹ از سو, بیکاز یہ جو قبضہ کیا ہے نا, ایک کہتے ہیں غیر قانونی قبضہ جو ہے, اور پھر جس طریقے سے جو کشمیر کی مسلمہ قانونی حیثیت ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کو تو دھجیاں تو آپ اوور آل انڈیا کو دیکھتے ہیں جس طریقے سے آپ اس کو بگاڑتے ہوئے دیکھتے ہیں. اور انفارچونیٹلی انڈین آرمی, وانی صاحب اس میں آپ کو شامل کروں گا, بینگ اے کشمیری, اس کیس پہ جو فیصلہ آیا ہے آپ کو اس سے کیا میسج ملتا ہے انڈیا کی طرف سے, ان کی آرم فورسز کی طرف سے, ان کے ان قوانین کی طرف سے جو کہ ایف سپا اور باقی قوانین؟ جس طرح یہ 3 معصوم بچے وہاں اپنے کام کر رہے تھے, پھر انڈیا کی آرمی کے کیپٹن نے ان کو اس وجہ سے بھی شہید کیا کہ ایک تو اس کو انعامات سے نوازا جائے, دوسری بات یہ ہے کہ ایسے ملتے تھے, ہاں ان کو وہ ملتے تھے, ان کو پیسے ملتے تھے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر ایک نام بن جائے ان کا کہ اس نے جی یہ کام کیا ہے, 3 مجاہدوں کو شہید کیا ہے. جب اس کیس کا فیصلہ بھی ہو گیا, اس کو عمر قید بھی ہوگی کیپٹن کو, تو اب دیکھیں اس کو چھوڑا گیا ہے. اس سے ایک میسیج آرمی میں کیا ملی, کل کوئی بھی آرمی والا جو ہے کسی بھی کشمیری کو شہید کرتا تھا, اس کو پتہ ہے مجھے پھر چھوڑا جائے گا. اسی طرح کے کیسز بہت سارے ہیں. آپ دیکھیں آصفہ کا کیس ہے, وہ عدالت میں وہ بھی آرمی کے لوگ ان کو جو ہے زیادتی کے بعد 6 سال کی بچی تھی, قتل کر کے اس کو جو ہے شہید کیا. تو پھر اس کو کیا کیا گیا, ان کو کیس بھی انہوں نے مانا بھی تھا, یہ کیا تھا, پھر ان کو بھی جو ہے رہا کیا گیا. اسی طرح جو ہے آسیہ اور نیلوفر کے ساتھ ان کے ساتھ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں. کنن پوش پورا کا واقعہ ہے مقبوضہ کشمیر میں, جو پورے ایک گاؤں کو آرمی نے جو ہے وہاں زیادتی کی ہے, ان کا کوئی فیصلہ, وہ یہ چیزیں جو ہے 2017 میں جو مچل کا واقعہ ہوا, وہ اس کا بھی جو ہے اس کا بھی واقعہ, اس پہ بھی مانا تھا اس آرمی افسر نے کہ یہ چیز ہوئی, 5 لوگ تھے, 5 لوگوں کو شہید کیا تھا. مگر یہ ہے کہ اس کو بھی پھر کیا کیا گیا, اس کو چھوڑ دیا گیا. اسی طرح یہ تو ایک لیسن مل رہا ہے ان کے انڈین آرمی کو. میں یہ سوچے پہ مجبور ہوں کہ عالمی دنیا جو ہے, دنیا جس کے کہتے ہیں انسانی حقوق کا کئی واقعہ کوئی پیش آتا ہے تو وہاں پر اس طرح شور مچایا جا رہا تھا. مقبوضہ کشمیر وہ خطہ ہے جہاں انسانی حقوق کی تنظیموں کو وہاں کی انسانی حقوق جو ہو رہے ہیں, جو زیادتیاں ہو رہی وہ نظر نہیں آ رہی ہے. اسی طرح UN کو دیکھنا چاہیے اس حوالے سے کہ وہاں پر انڈین آرمی کیا کر رہی ہے. یہی چیزیں نہیں ہے, وہ بہت کچھ کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں آج کل کیا ہو رہا ہے, آج کل مقبوضہ کشمیر کے ایک جو ہے 65 سالہ بزرگ غلام نبی بٹ صاحب, اس کے میں جو ہے چپ لگائی گئی ہے. اس کی مومنٹ, وہ کیا بزرگ مومنٹ کرے گا, اس سے کیا کرنا ہے, تو اس حوالے سے اتنا بھارت بوکھلایا ہوا ہے. جی میں اصل میں موسیٰ اس میں آپ کو شامل کروں گا, یہ فرمائے گا کہ جو انڈیا کا نظام انصاف ہے وہ کس حد تک ایکسپوز ہوا ہے اس کیس کے اندر؟ ان کا جو سسٹم اوورآل آپ دیکھیں, کشمیریوں کی طرف, مسلمز کی طرف اور پھر منارٹیز کی طرف ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے, اور ٹورڈز ہندوز از ٹوٹلی ڈیفرنٹ. اور یہ تو ایک جس کو کہتے ہیں کلاسیکل ایگزامپل ہے کہ ایک کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کرتا ہے جی کہ یہ مجرم ثابت ہوا ہے اور اس کو ساری زندگی کے لیے آپ نے جیل کے اندر رکھنا ہے, اور 3 سال عمر قید کے لیے. اور کوئی بیس ہے, کوئی بیس, مطلب آپ بھی مطلب آپ کا تعلق بھی اس ادارے سے رہا ہے, فوج سے رہے ہیں, کوئی بیس ہے جو بیس انہوں نے دی ہوئی ہو؟ ایک بندے کو کنورٹ کرنے کے بعد ان کے پاس کیا بیس ہے اس کو آزاد کرنے کی؟ پہلی بات تو دیر از نو بیس ایکسیپٹ اس کے کہ جس کو بات کرتے ہیں نا مائٹ از رائٹ. اب ہوا یہ ہے کہ اگر ان کا ایک آفسر جو ہے اس کو انہوں نے عمر قید کے لیے اندر بند کر دیا, وائی بیکاز سرٹلی اس نے قتل تو کیا, مطلب یہ وہ نہیں ہے. اب اس کا کیا ہے کہ اس کا جو ٹرکلنگ ایفیکٹ ہے نا وہ جاتا ہے ان کی آرمی کے اوپر کو, ہو بھئی یہ کیپٹن ہے, اس کو اگر عمر قید ہو گئی, وی آٹ ٹو بی ویری کیئرفل. اس کا کیا ہوگا کہ وہ آپ ان کے مرال کی بات کرتے ہیں, ان کو شے دینے کی بات کرتے ہیں, اور فار دیٹ میٹر ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ آپ مقبوضہ کشمیر کے اندر کریں. آپ کی آرمی آپ کے پیچھے کھڑی ہے, آپ کی اسٹیٹ آپ کے پیچھے کھڑی ہے, یو آر انٹچبل, ایون لا ہیز نو کلوزنس ود یو, اور آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکتا, اور آپ جو چاہتے ہیں وہ کریں. ایکچولی یہ ہے جس کو کہتے ہیں کھلے عام چھوٹ دے دینا قتل عام کی, یہ وہ ریزن ہے. اور اس کے اندر تو جوڈیشل سسٹم تو کسی طریقے سے ایک لحاظ سے پلے اپ کرتا ہی نہیں ہے. اور آپ یقین مانیں یہ تو 3 وہ بچے تھے جو سب کے ایک لحاظ سے سامنے آیا, ان کا ٹریک ریکارڈ تھا. آپ یقین مانیں
یہ ینگ بچوں کو اسپیشلی ینگ کے اوپر ان کا فوکس ہے. یہ ان کو پکڑ کے لے کے جاتے ہیں, گھروں کے اندر بند کرتے ہیں. اچھا پھر جس کو کہتے ہیں نا فالس فلیگ آپریشن کی بات کریں, ایک جعلی مقابلہ کر کے کہ جی اچھا اس کے اندر یہ سارا کچھ تھا, یہ پورے گھر کو اڑا دیتے ہیں. جسٹ نارمل, اٹ از جسٹ نارمل, ان ہیومن. آپ یقین مانیں, آپ یہ دیکھیں انڈین جو آرمی ہے اس کے جو ٹروپس ہیں ان کی اسٹیٹ آف مائنڈ آپ دیکھیں کہ کس طرح کا کرمنل, مطلب ایک فوج ہوتی ہے نا, وہ کہتے ہیں جی کہ وہ سویلین کے اوپر کسی طرح کا تشدد نہیں کرتے, کسی طرح کا بھی. وہ تو آرمی ورسز آرمی, آرمی ورسز آرمی ہوتی ہے. یہاں پہ تو سچویشن ہی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں اگر 80 لاکھ, تو یہ وار کرائمز کی طرف نہیں جا رہی ہے معاملہ. اٹ ڈز گو, بٹ ایکچولی انڈیا کلاسک کیس نہیں بن گیا وار ایکچولی کرائمز کا. انڈیا سے بڑی ٹیرورسٹ اسٹیٹ تو میں بتاؤں یاسر صاحب دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. اٹ از ناٹ اونلی دیٹ دے آر ڈوئنگ آل دیز تھنگس ایکچولی اگینسٹ کشمیر یا کشمیریز. آپ سوچ رہے ہیں نا ٹی ٹی پی کو فنڈنگ کون کر رہا ہے, ان کو ویپنس کون دے رہا ہے, ان کو پیسے کون دے رہا ہے, ان کو ٹرین کون کر رہا ہے, ان کو کس طریقے سے کیسے لانچ کر رہے ہیں. انڈیا کے آپریشنز جو باہر دیکھتے ہیں آپ جس طریقے سے, آپ امیجن کریں ابھی تو یہ فیٹف ان کو پکڑنے والا انڈیا کو, اور یہ خود حالانکہ فیٹف کا رکن ہے, بٹ یو سی کہ سون دے آر گوئنگ ٹو بی کاٹ. بٹ ڈیفینیٹلی وہاں کیونکہ انڈیا کی 142-45 کروڑ کی آبادی ہے, بہت بڑی انسانی منڈی ہے, وہاں تو میں بھی چیزیں مختلف ہو جائیں, ہو سکتا ہے کہ نا اس کے اندر چلیں اس پہ بھی بات کر لیں گے. میں کوئکلی آپ کو اس میں شامل کروں گا, پھر دوسرے موضوع کی جانب جانا. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو کالے قوانین ہیں, اسپیشل پاورز ایکٹ ہو گیا, یہ جو ایف سپا جس کے اوپر بیس کر کے یہ سارا کیس بنایا گیا, اور اس کے بعد پھر اس کو امپیونٹی بھی مل گئی اسی کیس کی وجہ سے, اس قانون کی وجہ سے, ان کالے قوانین کا کتنا عمل دخل ہے کشمیریوں کی زندگیوں کے لینے میں؟ اس میں بہت سارا عمل دخل ہے. اس وقت دیکھیے نا ہماری جو قیادت ہے حریت کی, ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. وہ اپنی جدوجہد کر رہے جس کو اقوام متحدہ اور بھارت نے بھی حق دیا تھا ان کو, وہ اس وقت جیلوں میں ہیں. اسی طرح ہزاروں کشمیری نوجوان جو ہے نا ان ایکٹ کی وجہ سے جو ہے نا جیلوں میں نظر بند ہے. وہ انڈیا کے مختلف, اور دنیا میں یہ جو کالے قوانین کہیں اور ایگزسٹ کرتے ہیں؟ اتنے زیادہ تو کہیں نہیں کرتے ہیں. اگر کسی جگہ کرتے بھی ہوں گے, مثال کے طور پہ کئی اگر کرتے بھی ہوں گے, 1-2 ایکٹ کرتے ہوں گے, باقی تو وہاں پر بھی تو انسانی حقوق کی تنظیمیں وہ واچ کر رہی ہوتی ہے کہ کس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. مگر مقبوضہ کشمیر کا وہ خطہ ہے جہاں پر انسانی حقوق کی تنظیمیں بالکل خاموش بیٹھی ہوئی ہے. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ انسانی حقوق کی تنظیم تو ایک تو بھارت ان کو وہاں پر جانے نہیں دیتی ہے. دنیا کی خاموشی آپ کو کیا بتا رہی ہے وانی صاحب کہ دنیا نے کشمیریوں کو کیا سمجھا ہے کہ کشمیریوں کا خون اتنا سستا ہے اس واقعے کے بعد؟ ہمیں تو یہی لگتا ہے, دنیا نے یہی سمجھا ہوا ہے کشمیری جو ہے وہ انسان نہیں ہے. مگر جہاں پر بھی آپ دیکھیں انسانیت زندہ ہوتی ہے. مگر وہ جو ہے جس طرح آپ دیکھیں اس وقت جو فلسطین میں جو ہو رہا ہے, مثال انسان وہاں پر جو ہے پوری دنیا جو ہے, اگر وہاں کے عوام جو ہے نکلے ہیں سڑکوں پر فلسطین کے حق پہ, مگر یہ ہے کہ وہاں کی جو پاورز ہے جن کے پاس ہے وہ بھی اس وقت خاموش. اسی طرح مقبوضہ کشمیر کا بھی یہی حال ہے, وہاں پر بھی 1 لاکھ سے زیادہ شہادتیں ہوتی ہے. پوائنٹ آ گیا آپ کا. مجھے دوسرے موضوع کی جانب بڑھنا ہے, اور دوسرا موضوع ہے ہندوستان کی بربریت سے, خاص طور پہ جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے جو اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ جو سلوک جو ہے روا رکھا جا رہا ہے ہندوستان کی جانب سے, اس پر یقیناً پاکستان نے ہمیشہ بات کی ہے کہ وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے, اور پاکستان اس چیز کو انٹرنیشنلی ہائی لائٹ بھی کرتا رہا ہے کہ یہ ہیومن رائٹس کا معاملہ ہے. بالخصوص اگر ہم کرسچنز کی بات کر لیں, بالخصوص اگر ہم مسلمانوں کی بات کر لیں, یا پھر ہم سکھوں کے حوالے سے بات کر لیں. ابھی حال ہی میں اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے تیار کیے گئے ڈوزیئر پر نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اس کا اجرا خود کیا ہے. ڈوزیئر بیسکلی ہے کیا؟ ڈوزیئر یہ ہے کہ جو ہندوستان جو اقلیتیں ہیں ان کے خلاف جو کرائمز کمٹ کر رہا ہے اس کے حوالے سے پوری دنیا کو بتانا ہے کہ کس طرح سے مذہبی آزادیوں کو سلب کیا جا رہا ہے, اور ان کے مذاہب ہی کو بیس بنا کر ان کو مارا جا رہا ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کو جاننے کے لیے اور ان کو جگانے کے لیے جو ہے اس طرح کا ڈوسیئر تیار کیا گیا ہے. اور وزیر اعظم نے اس حوالے سے بات بھی کی ہے کہ جو عسکریت پسندی ہے ہندوستان کے اندر وہ ریاستی سطح کے اوپر ہے اور وہ اقلیتوں کے اوپر ڈھائی جا رہی ہے. ایسے ہی معاملہ جو ہے ہندوستان کے اندر نہیں بلکہ ہندوستان سے اب باہر بھی ہو رہا ہے, اور وہ ہم نے دیکھا کہ کینیڈا کے اندر پے در پے 2 ایسے واقعات ہوئے جس میں سکھوں کا قتل کیا گیا. پہلے ہردیپ سنگھ نجر کو جون جولائی کے اندر قتل کیا گیا, اور اس کے بعد پھر لیٹسٹ ہم نے دیکھا کہ ایک اور سکھ کو قتل کیا گیا. اب حالیہ 2-3 دن پہلے جو ہے وہ ایک سکھ ہیں ہرپریت سنگھ اپل, 41 سالہ یہ سکھ, اور ان کے بیٹے کو
جو ہے 11 سالہ بیٹے کو چلتی گاڑی کے اندر گولیاں مار کر دن دہاڑے قتل کر دیا گیا. یعنی ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی یہ بامبے کا یا دلی کا علاقہ ہے جہاں پہ یہ کچھ کیا جا رہا ہے. اگر ہردیپ سنگھ نجر کے واقعے کے بعد جب 5 آئیز بھی بول پڑی تھیں, نیوزی لینڈ نے بات کی تھی, آسٹریلیا نے بات کی تھی, امریکہ نے بات کی تھی, خود کینیڈا نے بات کی تھی, تو اس کے بعد اگر کوئی ایکشن لیا جاتا تو کیا ایک اور معصوم جان اور 2 بلکہ معصوم جانیں ان کا اس طرح سے نقصان ہو سکتا تھا؟ اس حوالے سے بات کریں گے, لیکن ایک رپورٹ تیار کی ہے وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں. سیکولر ملک ہونے کے بعد ہندوستان نے جہاں فوجی کارروائیوں سے کشمیریوں کی آزادی کی تحریک کو کچلنے کے لیے نہتے کشمیریوں کا عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے, وہیں بھارتی پنجاب کے سکھوں کی علیحدگی پسند تحریک کو کچلنے کے لیے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے انہیں چن چن کر اپنی ظلم و بربریت کا نشانہ بنا رہی ہے. مقبوضہ کشمیر ہو یا خالستان تحریک کا علیحدہ ریاست کا مطالبہ, یا ناگالینڈ اور تامل ناڈو میں علیحدگی کی تحریکیں, بھارت کہیں بھی جائز اور قانونی و انسانی حق دینے پر آمادہ نہیں ہے. بھارتی حکومت کی جانب سے سکھوں کے خلاف کئی دہائیوں سے ظلم و بربریت جاری ہے, جس میں بھارتی فورسز کی جانب سے 1984 میں امرتسر میں کیے گئے ظلم و ستم, 1969 میں گجرات اور سن 2000 میں چٹی سنگھ پورہ میں بھی ہزاروں سکھوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے واقعات, اور 2019 میں سکھ کسانوں کے احتجاج کے دوران ہزاروں سکھوں کو جیل اور سینکڑوں سکھوں کا غائب کیا جانا تاریخ کا حصہ ہے. اب بدنام زمانہ بھارتی خفیہ ایجنسی را نے مختلف ممالک میں بھارتی سفارتکاروں کے بھیس میں دہشت گردی پھیلا رکھی ہے اور سمندر پار مقیم سکھوں کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے قتل کر رہی ہے. 18 جون 2023 کو قتل ہونے والے خالستان تحریک کے سربراہ ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کو ملوث پایا گیا, جبکہ حالیہ دنوں ایک اور کینیڈین شہری ہردیپ سنگھ اپال اور ان کے بیٹے کو ایک شاپنگ پلازا کے باہر ان کی گاڑی میں دن دہاڑے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا. فاشسٹ مودی حکومت بیرون ملک آزادی پسند کشمیریوں اور خالستان تحریک کے رہنماؤں اور کارکنوں کی ٹارگٹ کلنگ کر رہی ہے. ہندتوا نظریے کے حامل بھارتی حکمران کشمیری مسلمانوں, سکھوں اور دیگر اقلیتوں کے سیاسی حقوق سلب کرنے کے علاوہ ان کی نسل کشی کر رہی ہیں, اور اقلیتوں کو مختلف ہتھ کنڈوں سے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. بھارت کی طرف سے ظلم و جبر اور طاقت کے وحشیانہ استعمال کے باوجود کشمیری اور خالستان تحریک کے آزادی پسند کارکن فاشسٹ مودی حکومت کے اس جبری قبضے کو ہرگز قبول کرنے کو تیار نہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ عالمی برادری بھارتی حکومت کی جانب سے جاری اقلیتوں پر ظلم و بربریت کے عمل کو روکنے کے لیے ٹھوس اور عملی اقدامات کرے. میں اسد صاحب اس میں آپ کو شامل کروں گا, یہ فرمائیے گا کہ ہردیپ سنگھ نجر کے بعد اگر جس طرح دنیا نے ایکسیپٹ کیا کہ جی یہ انڈیا ہی کی رانگ ڈوئنگ ہے, را کے جو اسٹیشن چیف تھا اس کو وہاں سے ملک بدر کیا گیا انہی بنیادوں کے اوپر, اور امریکہ نے بھی یہ کہہ دیا اور کینیڈا نے, آسٹریلیا نے بھی کہہ دیا کہ ان کے پاس بھی ان اوائڈیبل اور انڈینائیبل جو ایویڈنسز موجود ہیں, ایکشن لے لیا جاتا تو کیا 2 معصوم جانوں کو بچایا جا سکتا تھا؟ بالکل بچایا جا سکتا تھا. دیکھیں انڈیا نا وہ کہتے ہیں کہ دے ہیو کراس آل دی لمٹس, ان کے لیے یونائٹڈ نیشن کی, بین الاقوامی قوانین کی کسی طرح کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دے بلیو مائٹ از رائٹ پہ تو میں نے بات کی تھی آپ سے. آپ یہ صرف دیکھ لیں کہ پہلے تو انہوں نے اپنا ہاتھ صاف کیا کشمیر کے اندر اپنے منارٹیز کے اوپر, اب اس کے بعد انہوں نے فین آؤٹ کرنا شروع کیا. اچھا ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ بھی ہماری جو اکانومی ہے وی آر ویری اسٹرانگ, 600 بلین کے آلموسٹ فارکس زب آ رہے ہیں, پوری دنیا کے لیے یہ منڈی بن گئے. اچھا پھر امریکہ کا خاص نظر ہے ان کے اوپر, اسٹریٹجک پارٹنر ہیں, اسرائیل کا بھی کلاس انڈیا اب ساتھ دیتا جا رہا ہے. اب یہ سب سارے فیکٹرز جب اکٹھے ہوتے ہیں اور انڈیا کو ساری ویسٹرن ورلڈ نے آگے رکھا ہوا ہے, وائی بیکاز آف دی چائنا, تو جو انڈیا کر رہا ہے اس کی طرف سے آپ فیل کرتے ہیں کہ امریکہ نے یا ویسٹرن ورلڈ نے آنکھیں بند کی ہیں. ہاں لگتا ہے ایسے تھا کہ جب نجر کا انہوں نے قتل کیا تو فیل ہوتا تھا کہ نہیں ایک بڑا اسٹرانگ قسم کا ریئیکشن آئے گا, سارا کچھ ہے. بٹ آپ یہ دیکھیں اس ساری چیزوں کو اگر آپ فالو کرتے چلے آئیں تو انڈیا کا بڑا بلیجرنٹ قسم کا بڑا ایگریسو کاؤنٹر ایک لحاظ سے اس کا ریسپانس تھا. ڈٹھائی تو ہے, سرٹنلی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ وٹ ایور اسٹیٹمنٹ آپ دیکھتے تھے کینیڈین پرائم منسٹر کی یا وہاں سے جو کوئی اسٹیٹمنٹ آتی تھی اس کے اگینسٹ ان کی زیادہ سخت اسٹیٹمنٹ ہوتی تھی,
اور انہوں نے کینیڈا کے جو لوگ تھے جو جن کے ایمبیسی میں کام کر رہے تھے ان کو ایک لحاظ سے انہوں نے واپس بھیج دیا. جتنے انہوں نے ان کے سفارتکار بھیجے اس سے زیادہ انہوں نے انڈیا نے واپس بھیج دیا. واٹ ڈز دیٹ انڈیکیٹ؟ اس کا اور مطلب یہ ہے سفارتی استثناء بھی واپس وہی واپس لے لیا. مقصد صرف کہنے کا یہ ہے کہ انڈیا کے لیے یہ انٹرنیشنل قوانین کی آپ بات کرتے ہیں, انسانیت کی بات کرتے ہیں, وار کرائمز کی آپ بات کرتے ہیں, کسی دوسرے ملک کے شہری کو قتل کر دینا ان کے لیے اس از جسٹ نارمل. اور یہ وہ ہپوکریسی ہے جو کہ آپ کا کو مطلب ایکشن نہ لینے کی وجہ سے اب مزید سکھوں کی جانیں جا رہی ہیں. اس گوئنگ ٹو بی, لیکن یہ میں ضرور آپ سے بتاؤں, دیکھنے کہتے ہیں ایوری ایکشن ہیز اے ریئیکشن, وہ ریئیکشن زیادہ سخت ہوتا ہے. نو, یہ ریئیکشن کشمیریوں کی طرف سے بھی آنے لگا ہے, یہ ریئیکشن سکھوں کی طرف سے بھی ہے. ٹھیک ہے, ریئیکشن پہ آپ نے بات کی ہے, میں ذرا اس پہ شامل کرتا ہوں جی وانی صاحب کو. وانی صاحب یہ فرمائیے گا, ابھی کچھ دن پہلے قطر میں جو نیول آفیسرز تھے ان کو سزائے موت سنائی گئی اور پراپر طریقے سے ٹرائل ہوا, ان کو موقع دیا گیا اپنی ریپرزنٹیشن کا, وہ نہیں کر پائے اور اس کے بعد پھر سزا سنائی گئی. اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ را کے اسٹیشن چیف کو کینیڈا سے ملک بدر کیا گیا اور پاکستان میں بار بار اس بات کا اعادہ کیا جاتا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے پاس بھی ان کا ایک سرونگ را کا ایجنٹ موجود ہے جو یہاں پہ کام کرتا تھا. کیا را اب یا انڈین ایجنسیز برے طریقے سے ایکسپوز نہیں ہو گئی کہ اب انہیں مزید اس طرح کی آپریشن کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا؟ ہر جہاں پہ یہ کام کرتے ہیں تھوڑے دنوں بعد پکڑے جاتے ہیں. را تو پہلے سے ہی ایکسپوز ہوئی تھی, جس طرح یہاں پر بھی پاکستان میں ایک را کا ایجنٹ پکڑا گیا, کلبھوشن یادو پکڑا گیا. اسی طرح آپ دیکھیں کینیڈا میں جس طرح کا واقعہ ہوا, وہاں را ملوث تھی, پوری دنیا نے اس کی مذمت بھی کی. یہ بھی را کی رانگ ڈوئنگ ہے, سکھ کمیونٹی کا یہ کہنا ہے. یہی ہے, اگر وہ اس وقت کوئی ایکشن لیتے, یہ پوری دنیا جس طرح بات کی ہے, اگر اس وقت ایکشن لیتے, آج وہ معصوم ایک بچہ اور ایک سکھ جو وہ نہیں, ان کو نہیں قتل کیا جاتا. کیونکہ بھارت تو اب جس طرح مقبوضہ کشمیر میں انڈیا کتنا ایکسپوز ہوا ہے اب اس مزید جو ہے اس طرح کی انڈیا تو بالکل ایکسپوز ہوا ہے. آپ دیکھیں نا, اس نے یہاں پر جو ہے پاکستان میں بھی کچھ ٹارگٹ کلنگ 4-5 لوگوں کی ہے, کشمیریوں کی, تو وہ اب یہاں پر بھی جو کر رہا ہے یا وہاں کر رہا ہے, تو اس پہ جو ہے پوری دنیا کو پتہ ہے, مگر پوری دنیا اس وجہ سے خاموش ہے کہ انڈیا ایک ان کے لیے ایک سمجھے ایک منڈی بنی ہوئی ہے اس کی تجارت کی. اور دوسرا وہ جس طرح بات کی انہوں نے کہ وہاں پر جو ہے چائنا کی وجہ سے امریکہ اور جو باقی ممالک ہے وہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. نہیں, یہ ممالک اپنے اندر اس طرح کی دہشت گردی برداشت کر سکتے ہیں, اس لیے کیونکہ اکنامک مائٹ ہے, بڑی اکنامک پاور ہے, تو اس لیے ہم اس کو برداشت کر لیں. چل سکتا ہے مزید تو نہیں چلنا چاہیے. کینیڈا مزید برداشت کرے گا؟ چائنا تو مزید برداشت نہیں کرے گا. امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, وہ کچھ ممالک تو ہو سکتا ہے برداشت کرے, مگر کچھ ممالک نہیں کریں گے, کیونکہ وجہ یہی ہے کہ یہ ان کے سٹیزن بھی ہیں. یہ جسے ہرپریت سنگھ اوپل کو قتل کیا گیا, یہ صرف سکھ نہیں تھا, یہ کینیڈا کا شہری بھی تھا. دوسری بات ہے نا, انڈیا جس طرح آپ نے جس طرح ابھی بات کی کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک ڈوزر پیش کیا, تو اس میں جو اقلیتوں کے ساتھ آپ دیکھیں گجرات میں کیا ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ, کچھ ہوا اس پہ کچھ. ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا سر آپ کا. جی پلیز جلدی سے الاؤ کریں. دیکھیں انڈیا, اگر آپ یہ کہیں کہ انٹرنیشنل قوانین کو مانے گا, کسی کی بات نہیں سنے گا, انڈیا کو ایسی ہی سزا دینی پڑے گی جیسے وہ پوری دنیا کے اندر کر رہا ہے. لیٹ اٹ بی لائک دس. اس سے شارٹ ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے. آئی ہیو ٹو مائنڈ اپ. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اسد محمود صاحب, آپ کا, امتیاز وانی صاحب. آج کے دونوں موضوعات کو بڑے زبردست طریقے سے آپ نے سمیٹا ہے جناب. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اعلانی کے بعد.